السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین، جب بھی اینڈ ٹائمز فتنوں کے بارے میں یا دجال کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں مسیح، مسایہ یا امام مہدی کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بطور مسلمان ہم سب کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں امام مہدی کی ہمیں بتائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور مزید یہ کہ آخری وقتوں میں بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان میں سے سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ کانا دجال ہوگا۔ لیکن ہم ان 5 لوگوں کا آج ذکر کریں گے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یاسر علی ہنکوک۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر جدہ کورنش کا ایک بندہ آتا ہے جس کا نام یاسر علی ہنکوک ہے۔ یہ پہلے جدہ کے اندر ایک بے گھر انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے اعلان کیا کہ دنیا پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور میں امام مہدی بن کر آیا ہوں، لہٰذا تم سب میری بیعت کر لو اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور مزید یہ کہ اگر پہلے رمضان یا 9ویں رمضان کو لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ يسخر مني وبعد يستهزئ فيها بعد يستخفني، لكن كثير يعني العظمهم انهم يعني يحبوني زي ما تقول خايفين من احد يأذيهم. ايوه الضمان اخذ منه، جينا مساعده كل شهر 1000 ريال. ايوه بس تعرف 1000 ريال ما تكفي بحكم ان انا يعني ملك من الملوك، فاذا دخل واحد 9 رمضان وما حد بايعني بصير مشكله۔ نمبر 4، یکم محرم الحرام 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے بعد امام کعبہ کو ممبر سے ہٹا دیا گیا اور 1 لاکھ نمازیوں کی موجودگی میں اخوان نامی شخص مائک پر آیا اور کہنے لگا کہ جب بھی زمین پر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک کسی نہ کسی کو زمین پر ضرور بھیجتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان امام مہدی موجود ہیں جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ الکٹانی۔ اس شخص نے مائک پر آ کر کہا کہ اے لوگو، میں امام مہدی ہوں، سب میری بیعت کر لو۔ پھر اسی جھوٹے امام مہدی کے گروہ نے پورے کعبے کو چاروں طرف سے بند کر دیا اور لوگوں سے بندوق کے زور پر اپنی بیعت کرانا شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کا یہ گھیراؤ ایسے ہی 2 ہفتوں تک جاری رہا، جس کے بعد کعبہ کا طواف بھی رک گیا۔ یہ واقعہ خانہ کعبہ کی بہت بڑی بے حرمتی تھی، لہٰذا سعودی حکومت نے اس معاملے میں پہلے فرانس اور پھر پاکستان سے مدد مانگ لی۔ فرانس کی فوج چونکہ غیر مسلم تھی اور مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا پاکستان کی فوج آگے بڑھی اور مسجد الحرم کے اندر پانی چھوڑ کر اس میں کرنٹ چھوڑ دیا تاکہ امام مہدی کا جھوٹا دعوے دار اور اس کے ساتھی باہر نکل آئیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے گرفتار ہوتے گئے، جبکہ یہ جھوٹا امام مہدی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے میں 60 لوگ گرفتار ہوئے جن کو موقع پر ہی پھانسی دے دی گئی، جبکہ 1000 لوگ شہید ہو گئے۔ نمبر 3، ناظرین، نمبر 3 پر مصر سے تعلق رکھنے والا یہ شخص ہے جس کا نام مؤنس یونس ہے۔ یہ ایک ٹی وی چینل پر آ کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میری بیعت شروع کر دو، اور مزید یہ کہ احرام مصر کے اندر پوری دنیا کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن میں اس کا مطلب جانتا ہوں، اور مجھے خود سے ہی ایسا لگتا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، مگر پھر بھی مجھے اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے۔ أنا متواصل مع الماسونية العالمية منذ 2007 وأنا صاحب مشروع الشرق الأوسط الكبير. الآية نفسها أنا أتحدث عن القرآن بالفهم والاستنباط، لو سمحت. لا أتحدث عن لو سمحت كلمات أو يا أستاذ آيات. مؤنس، أنا بطلب إن حضرتك تقول لي الآية نفسها. بعد إذنك. طب أنا عايزك تقول لي الآية أنا نفسها. لا أحفظ القرآن بل نسيته عامدا متعمدا حتى أعرف أن أستنبطه وأعرف أن أوصل لك ما فهمته من الآية. الله عليك. أنا أحد المهتدين. أنا بتكلم عن المهد المنتظر. قال ربما أكون هو ولا أعلم. نمبر 2، سامعین گرام، نمبر 2 پر یہ ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والا مودود احمد خان۔
جو کہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، جبکہ اس کے اپنے بال کسی چڑیل سے کم اگر اس شخص نے دعویٰ کرنا ہی تھا تو اپنے بال تو کٹوا لیتا۔ مزید اس شخص نے پی کاک کو دعوت الارض بھی کہا، جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں کو بولے گا کہ قیامت قریب ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ عالموں، مفتیوں، اے برہمنوں، شیو بھگوان کے درشن کر لو، میں ایسا ہی ہوں، ہاں اوریجنل۔ دو گواہی کہ میں اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اور دعوت الارض ہو اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ بہرحال بعد میں کچھ مولانا حضرات نے اس کو پکڑا اور معافی بھی منگوائی۔ سب آپ جو بول رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ میرے ہاتھ پہ نہیں، کلمہ پڑھو، یہ بولو میں مسیح کا جو دعویٰ کرا، میں فلاں کا جو دعویٰ کرا، مہدی کا جو دعویٰ کرا، سب جھوٹ ہے، میں پاگل ہوں۔ تم بول رہے نا میں پاگل پن کا علاج چل رہا، بولو یہ بات سب جھوٹ ہے اور میں واقعی میں پاگل ہوں اور میرے کو چھوڑ دیجیے۔ اور اب نمبر 1 پر ہے یہ شخص جو پیس ٹی وی پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے شو کے دوران سوال جواب کے سیشن میں مائک پر آیا اور اس نے حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کچھ اس انداز سے کیا کہ آج میں لوگوں کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، وہ یہ کہ میں امام مہدی ہوں اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, because the topic was going about Hazrat Isa and everybody knows that Hazrat Isa alayhi salam is going to come back. I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. جسے سن کر سب لوگ حیرت زدہ ہونے کے بجائے ہنسنے لگے، خاص طور پر اس پیچھے والے بندے کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے۔ Don't laugh at me because I am the Allah's message which I have taken, and Allah has told me that you to have to go and tell, because this is the high time, we are not doing what we are ordered to. اسٹیج پر موجود اسکالر نے جواب دیا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عربی میں بات کریں گے اور ان کا تعلق عرب سے ہوگا، جبکہ آپ تو انگلش بول رہے ہیں۔ جس کے بعد فوراً اس عقل سے پیدل شخص نے انگلش ایکسنٹ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دی۔ I have a question for you if you don't mind. Imam Mahdi is going to speak Arabic, as you know. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ Brother, this is not enough. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے بچائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔